بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الاستتار عند الحاجہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ قضائے حاجت کے وقت میں پردہ رکھنا، قضائے حاجت کے وقت میں پردہ رکھنا، کم سے کم کشف عورت ہو، یہ شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد السلام ابن حرب نے، وہ روایت کرتے ہیں امام عامش سے، عن انس، وہ روایت کرتے ہیں عامش انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو اپنے مبارک کپڑے کو اٹھاتے اور ہٹاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ زمین سے بالکل قریب ہو جاتے، تاکہ کشف عورت کم سے کم وقت میں اور کم سے کم حد میں رہے۔ اور یہ اسی وجہ سے کہ استتار مطلوب تھا، استتار کے مطلوب ہونے کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب تک زمین سے قریب نہ ہو جاتے اس وقت تک اپنے کپڑے کو ہٹاتے نہیں تھے۔ اب حضرت انس ابن مالک خادم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آخر عمر میں بصرہ میں جا کر کے آباد ہو گئے تھے، مقام زاویہ میں رہتے تھے۔ ان سے روایت کیا عامش نے۔ اب عامش تابعی ہیں، ان کا سمع انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ نہیں؟ تو اس میں ہمارے علماء کے درمیان محدثین کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے نزدیک اختلاف ہے۔ چنانچہ اکثر علماء نے یہ فرمایا کہ حضرت سلیمان عامش کا سمع نبی حضرت انس بن مالک یہ کسی دوسرے صحابی سے منقول نہیں ہے۔ حضرت سلیمان عامش نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ضرور، انس ابن مالک کو بھی دیکھا، عبداللہ ابن ابی اوفا کو بھی دیکھا۔ عبداللہ ابن ابی اوفا ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کی زیارت کا شرف امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہے۔ تو رویت تو ثابت ہے انس ابن مالک سے دیکھا، اور عبداللہ ابن ابی اوفا کو بھی دیکھا، مگر انس ابن مالک سے حدیث سنی یہ ثابت نہیں ہے۔ اور انس ابن مالک ہی سے نہیں بلکہ کسی بھی صحابی سے حضرت عامش کا حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا، اور خود بیان کرتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے حدیث اخذ نہیں کی، میں نے حدیث نہیں سنی، اس کی وجہ یہ رہی کہ میرے اساتذہ خود موجود تھے، اور جب موجود تھے تو میں نے حضرت انس ابن مالک سے حدیث کو اخذ نہیں کیا ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا قتیبہ کہ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد السلام ابن حرب نے، وہ روایت کرتے ہیں عامش سے، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب حاجت کا ارادہ کرتے لم یرفع ثوبہ، اپنے کپڑے کو نہ اٹھاتے یہاں تک کہ زمین سے قریب ہو جاتے، ہے نا۔ فرماتی ہے ابو عیسیٰ ترمذی کہ ایسے ہی محمد ابن ربیعہ نے عامش سے روایت کی، عامش نے انس سے، یہ حدیث یعنی عامش سے روایت کرنے والے دو راوی ہیں،
ایک عبدالسلام ابن حرب اور ایک محمد ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں امام اعمش کے شاگرد ہیں، اور امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ لیکن حضرت اعمش کا سماع حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر صحابہ اکرام علیہم الرحمۃ و رضوان میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اکثر علماء نے یہ کہا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اعمش نے دیکھا، ضرور ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن ان سے کوئی حدیث سنی یہ منقول نہیں ہے۔ اس طور پر یہ حدیث مرسل ہو جائے گی۔ اس لیے مرسل ہوگی کہ چونکہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اعمش کے درمیان ایک راوی ہیں جو راوی کے متروک ہیں۔ فرماتی ہیں وَرَوَى وَكِيعُ الْحِمَّانِ عَنِ الْأَعْمَشِ کہ وکیع حمانی نے حضرت اعمش سے روایت کیا کہ حضرت اعمش نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے یہاں تک کہ خود زمین سے قریب ہو جاتے، اور یہی ایک مہذب انداز ہے۔ وہ کِلَا الْحَدِيثَيْنِ مرسل، فرماتے ہیں دونوں حدیثیں یہ مرسل ہیں، چاہے حدیث عبداللہ ابن عمر کی ہو یا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، اس لیے کہ دونوں میں سے کسی سے بھی حضرت اعمش کا سماع ثابت نہیں ہے۔ فرماتی ہیں وَيُقَالُ لَمْ يَسْمَعِ الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانِ ابن مالک وَلَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت اعمش نے انس ابن مالک یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے کسی سے بھی نہیں سنا۔ ہاں انس ابن مالک کو دیکھا ضرور، خود بیان فرماتے رہی تو یصلی فذکر عنہ حکایۃ فی الصلاۃ کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان سے نماز کی حکایت کا ذکر کیا، ان کی نماز کی حکایت کا ذکر کیا۔ اعمش کا نام سلیمان ابن مہران ہے۔ میں نے بتایا کہ اعمش کے معنی آتے چھوٹی آنکھ والا، تو چونکہ ان کی آنکھیں زیادہ بڑی نہیں تھیں اس لیے ان کو اعمش کہا جاتا ہے۔ نام ہے سلیمان ابن مہران۔ ابو محمد قائلی وہ مولا لہم، اور یہ ان کے آزاد کردہ ہے۔ اعمش نے کہا کان ابی حمیلہ، میرے باپ کو اٹھایا گیا تھا، یعنی میرے والد کو بچپن میں نابالغی میں چھوٹے بچے تھے اٹھا کر لایا گیا تھا، میرے والد حمیل تھے۔ فورثہ مسروق، تو ان کو مسروق نے وارث قرار دے دیا۔ اب وارث قرار دے دیا یہ حضرت مسروق نے بینہ کے بعد قائم دیا وارث قرار دیا ہوگا، اس لیے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب بھی یہ ہے کہ حمیل اسی وقت وارث ہوگا جب کہ دلیل سے بینہ سے ثابت ہو جائے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ باب و کراہیت الاستنجاء بالیمین، یہ باب اس بارے میں کہ دائنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ یمین کے معنی دائنا ہاتھ ہے، دائنا ہاتھ اس کو اس لیے یمین بولتے ہیں چونکہ جب قسم کھاتے تھے تو دائنا ہاتھ اٹھاتے تھے، اسے بولتے ہیں، اسی لیے بولتے ہیں اس کو یمین، اور اس کو بولتے ہیں انگلی کو سبابہ، اس لیے کہ جب گالی بکتے تھے، گالی جب دیتے تھے تو ایسے یوں کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے یوں، اس انگلی کو اشارہ کر کے گالی دیتے تھے، اسی اس کو بولتے ہیں سبابہ۔ فرماتے ہیں باب کراہیت الاستنجاء بالیمین، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ میں نے بتایا کہ کراہیت کا اطلاق محدثین کے نزدیک، امام ترمذی کے نزدیک حرام پر بھی ہوتا ہے، مکروہ تحریمی پر بھی ہوتا ہے، مکروہ تنزیہ پر ہوتا ہے۔ اس لیے محدثین جب کراہیت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے فقہاء کا جو اصطلاحی معنی کراہت کا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی کراہیت بول کر حرام مراد لیتے ہیں، کبھی مکروہ تحریم مراد لیتے ہیں، اور کبھی مکروہ تنزیہی۔ حدثنا محمد بن عمر المکی حدثنا سفیان بن عیینہ عن معمر عن یحییٰ ابن ابی کثیر عن عبداللہ ابن ابی قتادہ عن ابی
فرماتے ہیں امام ترمذی کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عمر مکی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، وہ روایت کرتے ہیں معمر سے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن ابی کثیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن ابی قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو قتادہ سے۔ ابو قتادہ مشہور صحابی رسول ہیں، اور ان کا انتقال یا تو مدینہ طیبہ میں ہوا یا کوفہ میں ہوا، اور ان کی جنازے کی نماز حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ ابو قتادہ، ان کا نام ہے حارث ابن ربیع، حارث ابن ربیع۔ فرماتے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی مرد اپنا ذکر اپنے دائیں ہاتھ سے چھوئے۔ تو باب یہ تھا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ حدیث میں یہ کہ دائیں ہاتھ سے ذکر کو چھونے کی ممانعت ہے، تو مناسبت یہ کہ جب دائیں ہاتھ سے استنجا کرے گا تو لا محالہ دائیں ہاتھ سے ذکر چھوئے گا، اور دائیں ہاتھ سے ذکر چھونا ممنوع ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ممنوع ہو۔ سمجھے؟ فرماتے وفی الباب عن عائشہ، اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ، سلمان فارسی، ابو ہریرہ، سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو قتادہ کا نام حارث ابن ربیعی ہے، اور اسی پر عمل ہے اہل علم کے نزدیک کہ اہل علم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کو مکروہ قرار دیا ہے۔ باب الاستنجاء بالحجارہ، یہ باب اس بارے میں کہ پتھر سے استنجا کرنا، پتھر سے استنجا کرنا، چونکہ عرب میں زیادہ کر پتھر ہی تھے، پتھریلی زمین ہوتی تھی، اس لیے استنجا بھی پتھر سے۔ اور ہمارے یہاں پر یہ کہ پتھر ہو یا جناب مٹی ہو، ہر وہ جو کہ جنس ارض سے ہو۔ جنس ارض کا معنی آپ نے پڑھا ہے کہ نہ جو جلانے سے راکھ ہو اور نہ نرم ہو، وہ ہوتا ہے جنس ارض سے۔ لہذا لوہا جنس ارض سے نہیں ہے، ایسی لکڑی جنس ارض سے نہیں ہے، اس لیے کہ لکڑی راکھ ہو جاتی ہے، لوہا نرم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو جنس ارض سے ہیں، اس کو نکال دو بیٹا، اور بھی جو جنس ارض سے ہیں، جتنے بھی چیزیں جنس ارض سے ان سے جائز ہے، لیکن شرط اور بھی ہے کہ وہ چیز محترم نہ ہو، محترم نہ ہو، کسی انسان کا یا جن کا ذات نہ ہو، محترم نہ ہو جیسے کاغذ ہے، ذات نہ ہو جیسے کہ گیہوں ہے، چاول ہے، یہ ہڈی ہے، اس لیے کہ ہڈی جو ہے وہ جن کا ذات ہے۔ ایسے گوبر سے، گوبر اس لیے کہ خود ناپاک ہے، تو استنجا کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ استنجا کا مقصد انقاء محل ہے، اور گوبر سے استنجا کریں گے تو معلوم ہوا کہ اور ناپاکی بڑھا لی ہے نا، اس لیے استنجا گوبر سے بھی جائز نہیں ہے، ہڈی سے بھی جائز نہیں ہے نا، اور بیٹا شیشے سے بھی جائز نہیں ہے، شیشے سے، اس لیے کہ شیشے سے استنجا کرے گا تو اس میں چونکہ وہ صلابت ہوتی ہے، چکناپن ہوتا ہے شیشے میں، تو نجاست اس میں جذب نہیں ہوگی ہے نا۔ ایسی ہرے پتوں سے بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہرے پتے جو ہے وہ چارہ ہے جانوروں کا ہے نا۔ فرماتی ہیں استنجا بالحجارہ، حجارہ سنو، ایک بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی ادر کہ کتنے پتھروں سے استنجا کرنا ہے، تو امام اعظم کا مذہب پڑھا ولیس فیہ عدد مسنون، استنجا میں کوئی عدد مسنون نہیں ہے کہ 3 سے کرنا ہی مسنون ہو، 2 سے کرنا مسنون ہو، بلکہ اصل مقصود ہے انقاء محل۔ اب انقاء محل جتنے پتھروں سے ہو جائے اتنے پتھروں کا استعمال واجب ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ پتھر سے استنجا کرنا سنت ہے، لیکن اگر نجاست ایک درہم سے آگے بڑھ جائے نا تو پھر استنجا واجب ہے، سنے نہیں؟ اب اگر محل نجاست درہم سے آگے بڑھ جائے تو استنجا کرنا واجب ہے، لیکن پتھر ہی کا استعمال کرنا ہی سنت ہے، اور 3 کا استعمال کرنا ہی سنت ہے۔ لیکن اگر 3 سے پہلے اگر محل پاک ہو گیا تو 3 کا عدد پورا کر لینا مستحب ہے، اور 3 کے بعد بھی اگر محل پاک نہیں ہوا تو 4تھے کا استعمال واجب ہے۔ تو اصل مقصود انقاء محل جتنے سے بھی ہو جائے۔ اب غالباً چونکہ 3 پتھروں سے ہی محل پاک ہوتا ہے، چونکہ وطر طاق عدد ہی مستحب ہے، اب طاق عدد 3 سے پہلے 1 ہے، تو 1 سے تو لا محالہ محل پاک ہونا یقینی نہیں ہے، تو 2 کا استعمال ہوگا، 2 کا جب استعمال کر ہی لیا تو پھر تیسرا بھی استعمال کریں
ہے کہ نہیں؟ یہ ہے وجہ، مگر 3 کا استعمال کرنا کوئی عدد مسنون ہمارے یہاں پر نہیں ہے، اصل مقصود ہے انقاء محل۔ فرماتے حدثنا عناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید قال قیل لسلمان قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء۔ سنو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ بعض کافروں نے استہزان کہا، استہزان کہا، کیا کہا؟ ارے بھائی آپ کے نبی تو آپ کو ہر باتیں آپ کو بتاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ استنجا میں جانا کیسے، استنجا خانے میں جانا کیسے ہے اور استنجا خانے میں بیٹھنا کیسے ہے۔ سنیں تو حضرت سلمان فارسی سے کہا تھا استہزان، مگر سلمان فارسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اسلوب حکیم پر، کہا کہ ہاں ہمارے نبی ہم کو ہر ایک بات سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ حضور نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم میں سے کوئی استنجا 3 پتھروں سے کم سے نہ کرے، اور یہ بھی بس حضور نے بتایا ہے کہ جناب ہڈی سے اور گوبر سے استنجا نہ کرے۔ ارے یہ جواب علی اسلوب حکیم ہے، یہ انہوں نے کافروں نے تو بطور استہزاء کہا تھا کہ تمہارے نبی تو تم کو ہر ایک بات سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی سکھاتے ہیں کہ استنجا کھانے بیٹھنا کیسا ہے، یہ کہا تو استہزاء تھا، مگر حضرت سلمان فارسی نے اس کو اسلوب حکیم پر لے کر جاؤ دی، ہاں سکھاتے ہیں۔ حضور نے ہمیں استنجا سے متعلق یہ بتایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے، اور گوبر سے اور ہڈی سے استنجا کرنا اس سے بھی منع فرمایا۔ ارے یہ جواب اسلوب حکیم پر ہے، جیسے کہا تھا نا کہ حضرت حجاج نے جو ہم دھمکی دی تھی کہ میں تم کو ادہم پر سوار کروں گا، ادہم پر پڑھا نا، تو ادہم کے معنی جو ہے بیڑی کے ہیں، تو کہہ رہے ہاں بھی آپ جیسے ادہم کے معنی کالے اونٹ کے بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ جیسے بادشاہ سے یہی امید ہے کہ آپ ہم جیسوں کو ادھم ہی پر سوار کریں گے، تو اس نے ادھم سے مراد بیڑی لی تھی، اور انہوں نے ادھم سے مراد کیا لیا؟ کالا گھوڑا۔ تو یہ جواب جو ہے اسلوب حکیم پر ہے، یعنی جو جس نیت سے قائل کہہ رہا ہے اس نیت کے غیر پر اس کے کلام کو معمول کر دو۔ سلمان فارسی سے کہا گیا تمہارے نبی تم کو ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا خانے بیٹھنا بھی۔ تو سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں ہم کو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ ہم پیشاب یا پخانے میں قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھیں، اور اس سے منع فرمایا کہ ہم استنجا کریں دائیں ہاتھ سے، یا ہم میں سے کوئی استنجا کرے 3 پتھروں سے کم میں، اور یہ کہ ہم استنجا کریں رجیع گوبر سے اور یا ہڈی سے۔ ارے ملا فرماتی ہیں، اور اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خزیمہ ابن ثابت، جابر، خلاد ابن صائب کی روایت اپنے والد سے، ابو عیسیٰ نے کہا سلمان فارسی کی روایت حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ اکثر علماء کا قول ہے اہل علم سے، اور اصحاب نبی میں سے، اور اصحاب نبی کے بعد جو تابعین ہیں ان میں اکثر کا قول ہے۔ راؤ ان الاستنجاء بالاحجار یجزی، ہے نا، ان سب نے یہ بتایا کہ پتھر سے استنجا کرنا جائز ہے نا، اور اگرچہ پانی سے استنجا نہ کرے، خالی استنجا پتھر سے کرے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن جب کہ پیشاب یا پخانے کا اثر ختم ہو جائے۔ وہ بھی یقول الثوری، یہ قول سفیان ثوری کا ہے، عبداللہ ابن مبارک کا ہے، امام شافعی کا ہے، امام احمد کا ہے، اور حضرت اسحاق کا ہے۔